بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم باطل کے مقابل صف آرا ہوتے ہیں۔ 9 ہجری نجران کے نصارہ کا 60 آدمیوں پر مشتمل وفد بڑی آن بان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسیحی عقائد پر مناظرے کے لیے حاضر ہوا۔ کئی دن بحث ہوتی رہی۔ لاجواب ہونے کے باوجود جب انہوں نے ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑے بعد اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حقیقت کا علم آ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور خود تمہیں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ العمران۔ صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت مباہلہ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور عرض کیا: اے اللہ، یہی تو میرے اہل بیت ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں سراپا اسلام بن کر ابراہیمی جذبے سے لبریز علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باہر تشریف لا رہے تھے تو یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے لاٹ پادری نے کہا: میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ایک نصرانی بھی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر مباہلہ کرتے تو وادی آگ بن کر ان پر برستی اور اللہ تعالی نجران کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا اور 1 سال کے اندر اندر تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اہل بیت کے چہروں کا یہ نور جس سے نصارہ مرعوب ہو کر سرنگو ہوئے، تحیر الہی کا نور تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، سب کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی کو کیوں لائے؟ وجہ یہ ہے کہ الہی ارادے سے یہ حضرات پاک صاف ہو چکے تھے اور نبوت کی خصوصی توجہ اور محبت کا مرکز تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باطل سے مقابلے کی تربیت دے رہے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا عیسائیت کے سامنے کھڑا کیا اور ساری دنیا کو بتلایا کہ باطل کے مقابلے میں یہی میرے نمائندے ہیں، جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں در حقیقت میں کھڑا ہوں گا، ان کے قول و عمل کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ چنانچہ آئندہ ادوار میں جب بھی حق و باطل کے درمیان کشمکش ہوئی، یہ حضرات حق کے علمبردار رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی میں قائم بالحق رہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں امام برحق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہی حق تھا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں امامت کا حق ادا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ میں کہتا ہوں کہ اس دور میں مباہلے کی تربیت یافتہ لوگوں میں سے کوئی اور تھا جو کھڑا ہوتا؟ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تربیت یافتہ اور ربانی تحیر سے منور صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس لیے انہی کے قلب روشن پر خلافت کے ملکیت کی طرف انحراف کا انکشاف سب سے پہلے اور سب سے شدید ہوا اور اسی لیے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قیام فرمایا۔ دیکھیے، دشمن کا جہاز معلوم دور
ہوتا ہے لیکن ریڈار پر نمودار ہو جاتا ہے، اور عام شخص کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ سر پر آ جاتا ہے اور بم برساتا ہے۔ اب یہ کہنا صرف ریڈار ہی کو کیوں پتہ چلا، سب لوگوں کو کیوں علم نہ ہوا، جہالت ہے۔ بالکل اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے قلوب حق کے ریڈار تھے، انہوں نے باطل کو بہت دور سے بھانپ لیا اور اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کی۔ دوسروں کو اس وقت پتہ چلا جب باطل کے مفاسد کھل کر سامنے آئے، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔